بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں، اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پہ اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ دو حق کا تذکرہ ہو چکا تھا۔ پہلا کیا تھا؟ سلام کرنا، جب بھی ملاقات ہو تو سلام کرنا۔ نمبر دو، دعوت قبول کرنا۔ کن کن صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، اس پہ گفتگو آ چکی ہے۔ اس کے فضائل کیا ہیں، اس کی فوائد کیا ہے، یہ بھی آ چکا ہے۔ تیسرا حق ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیں، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ وَإِذَا وا مانے اِذَا مانے جب، وَإِذَا اور جب، اسْتَنْصَحَكَ تیسرا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے استنصحک، آواز آ رہی ہے؟ آواز تھوڑا بند کریں گے شاید، یا اگر بہت امپورٹنٹ تو میں بند کر دیتی ہوں اپنی آواز۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ، اور جب استنصح، اس کا روٹ لیٹر اس سے پہلے بتایا تھا شاید، روٹ لیٹر کبھی بتایا؟ روٹ لیٹر بتایا نہیں، اس سے پہلے لیکچر بتایا ہوں۔ ہر ورڈ کے اندر روٹ لیٹر ہوتا، کتنا ہوتا؟ 3۔ روٹ لیٹر جاننے کا فائدہ کیا ہوتا؟ میننگ پتہ چل، میننگ نکل کے آ جاتی ہے۔ تو استنصح کا معنی نون صاد ح، نصح، اسی سے نصیحت کہتے ہیں۔ نصیحت کی میننگ معلوم ہے؟ استنصح بہت مشکل ورڈ لگ رہا ہے، لیکن جب اس کا روٹ لیٹر نکالے اور اس سے ملتا جو تھا اپنے سماج کے اندر جو بولا جاتا ہے، اس کو اگر آپ نکالے تو آپ کے لیے استنصح کا معنی آسان ہو گیا، نصیحت۔ ہم نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نصیحت کی میننگ بتانے کی ضرورت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا استنصحک، جب آپ کا ایک مسلمان بھائی آپ سے نصیحت طلب کرے، نصیحت طلب کرے مطلب اس بک نہیں ہے کیا؟ استنصحک، جب آپ کا بھائی آپ سے نصیحت طلب کرے، کسی چیز میں آپ سے مشورہ طلب کرے، تو یہ بھی آپ کا ایک مسلمان کے اوپر حق ہے کہ فنصحو، تو اس کو اچھا مشورہ دے، اس کو اچھی نصیحت کرے۔ مثال کے طور پہ ایک بھائی ہے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کا کاروبار کرنا چاہتا ہے، آپ وہ کاروبار کر چکے ہیں، الحمدللہ آپ کا اچھا سیٹ اپ ہے، اور آپ سے اگر مشورہ طلب کرنے جا رہا ہے تو آپ کا مسلمان ہونے کے ناطے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو اچھا مشورہ دیں۔ کیا دیں؟ اچھا مشورہ دے، اور یہ سوچیں کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری دکان میں روزی نہیں ہے۔ تو یہ ایسا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، الٹا سیدھا مشورہ دے دیتے ہیں تاکہ بھائی کا چوپٹ ہو جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی آپ کا مسلمان بھائی مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں۔ کیا دیں؟ کیسے مشورہ دیں؟ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ آدمی آج مجھ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، مجھے کیسا مشورہ دینا ہے، یہ طے کر لے کہ اگر میں کسی سے مشورہ طلب کرتا تو کیسا مشورہ مجھے چاہیے تھا۔ کیا میں چاہتا کہ لوگ مجھے دھوکہ دے دیں، غلط مشورہ دے کے پھنسا دیں؟ ایسا اگر آدمی چاہتا ہے، اپنے لیے نہیں چاہتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اپنے لیے برا مشورہ نہیں چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی برا مشورہ مت لو۔ کیا بک نہیں، حدیث نہیں مل رہی کیا؟ تو مطلب اتنا زیادہ ڈسکس کیوں ہو رہا ہے؟ ناشتہ ہو گیا نا ابھی کہ زیادہ ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، نصیحت، بہترین نصیحت کرنے کی اہمیت کتنی ہے۔ ایسا نہیں چھوٹا موٹا ہے، یار مجھے نہیں پتا ہے، یا الٹا سیدھا مشورہ دے دو۔ یہ واجب ہے مشورہ دینا، اچھا مشورہ دینا یہ واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی مکمل مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی،
جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی اچھائی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ تو آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دھوکہ نہ دے، میں کسی سے مشورہ کروں تو بہترین مشورہ دے تاکہ میرا کاروبار اچھا ہو، میرا کام بن جائے، دھوکے میں نہ ہو، تو جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا، ایمان مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ تیسرا حق یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی مسلمان مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں۔ اگر آپ اچھا مشورہ نہیں دیتے ہیں، جان بوجھ کر کے آپ اس کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ آپ مسلمان کا حق مارے ہیں اور آپ ظالم بنیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، اگر آپ کو پتہ ہے اچھا مشورہ کیا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ رہتا تو بتا دیتے، جب پتہ نہیں رہتا تو ریفرنس کر دیتے، بھائی فلاں کے پاس چلے جاؤ، ریفر کر دیتے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو اگر آپ سے کوئی آپ کا بھائی مشورہ طلب کر رہا ہے اور آپ کو پتہ چلے یار یہ غلط جگہ پہ آ گیا ہے، یہ میرا بھائی کیا سمجھتا ہے میں بہت زیادہ جانکار ہوں، لیکن حقیقت میں جانکار نہیں ہوں، میں مشورہ دوں گا شاید الٹا سیدھا مشورہ دوں گا۔ بہترین مشورہ میرا دوسرا دوست ہے، وہ زیادہ اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے، تو آپ کیا کریں، اپنا مشورہ دینے کی بجائے اس کو ریفر کر دیں، انشاءاللہ تو آپ کو بھی اس پر اس کا ثواب ملے گا اور آپ اس کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ تیسرا حق۔ چوتھا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا عطسا فحمدا واذا، اور جب عطسا چھینک آئے، مسلمان بھائی کو جب چھینک آئے، عطسا معنی چھینک آنا، واذا عطسا، اور جب مسلمان بھائی کو چھینک آئے، فحمد اللہ، تو چھینکنے والا الحمدللہ کہے۔ فحمد اللہ، چھینکنے والا کیا کہے؟ ہم لوگ کیا کہتے، یا جس سماج میں رہتے ہم لوگ، یعنی وہ سماج کیا کہتا ہے؟ اچھا، اور کچھ؟ ہاں ایکسکیوز میں، اور ہاں ماشاءاللہ یہ سب مارکیٹ میں چل رہا ہے۔ یہ مطلب آپ سواری کس چیز پہ بات بول رہے ہیں؟ ایکسکیوز میں کس چیز پہ بول رہے ہیں؟ آپ کوئی غلط کام کیا کیا؟ چھینک جو ہے نا یہ رحمان کی طرف سے ہے، اور جمائی جو آتی ہے، جمائی جس کو بولتے ہیں، وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ جمائی معلوم ہے؟ منہ کھلتا رہتا ہے نا، اس کا مطلب یہ آدمی سست ہو گیا ہے، اس کے اندر اب طاقت نہیں ہے۔ تو کاہل اور سست ہونے کی نشانی ہے جماہی، جو اسلام کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو جماہی آتی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ اور چھینک کس کی طرف سے آتی ہے؟ اب کبھی ایسا دیکھیں، اللہ نہ کرے کسی کو ایسا فیل کرنا پڑے، اس کو چھینک آ رہی ہے لیکن آ بھی نہیں رہی ہے، کتنا خطرناک ہے وہ۔ ایک مطلب ایک سیکنڈ کا معاملہ ہے، لیکن وہ نہ ادھر کا جا رہا نہ ادھر کا جا رہا ہے۔ چھینک آ گئی تو ماشاءاللہ تر و تازہ ہو گئے، فریش ہو گئے نا۔ تو چھینک اللہ رب العالمین کی طرف سے، رحمان کی طرف سے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا وَإِذَا عَطَسَ، جب ایک مسلمان کو چھینک آئے، فَحَمِدَ اللَّهَ، اور وہ اللہ کی تعریف کر، حمید اللہ، الحمدللہ بولے۔ جب چھینک آئے تو سوری نہیں، ایکسکیوز می نہیں، اور بھائی معاف کیجئے گا، یہ سب نہیں، بلکہ کیا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نئی زندگی ملی ہے۔ اسی میں اگر اٹک جاتے تو، چھینک آئے اسی پہ اٹک گئے تو پھر شاید اکھڑ جاتی پھر روح۔ اس لیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کی ہے۔ تب یہ ایک مسلمان کو چھینک آئے اور اس پر الحمدللہ کہے تو دوسرے مسلمان کا کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ فشمت ہو، تو اس کو کیا کہے؟ اس کا الحمدللہ کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ کیا کہے؟ چوتھا حق کیا ہوا؟ چوتھا حق کیا ہوا؟ چھینک کا جواب دینا۔ چھینک، جب آدمی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ بولے تب یرحمک اللہ بولنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اور حدیث بالکل صاف ستھری ہے کہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو یرحمک اللہ کہنا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کا رسول کا جب چھینک آئے اور وہ اللہ کی تعریف کرے پھر اس کے یعنی الحمدللہ کا جواب دو، چھینک کا جواب دو نہیں، یرحمک اللہ بولو۔ تو ایک تو یہ کسی کو چھینک آئے تو وہ کچھ اور نہ بولے بلکہ کیا بولے؟ الحمدللہ۔ ہاں اس کے آداب ہیں، چھینکنے کے آداب ہیں، بولے چھینکنے کے بھی آداب ہیں، ہاں چھینکنے کے بھی آداب ہیں۔ ہمارا جو اسلام ہے نا وہ صفائی ستھرائی کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہمارے اسلام کی بیس جو ہے نا وہ یہ کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لا ضرر ولا ضرار، نہ دوسرے کو تکلیف پہنچاؤ نہ تکلیف کو اٹھاؤ۔ تو جہاں بھی مسلمان رہے اس کی پہچان کیا ہونی چاہیے کہ یہ سماج ایسا ہے نا، سوسائٹی ایسی ہے جس میں ایک کو دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے چھینک آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا نکلے گا، ناک سے بھی نکل سکتا ہے، منہ سے نکل سکتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ادب یہ ہے چھینکنے کا کہ جب آدمی کو چھینک آئے تو چھینکنے سے پہلے وہ رومال وغیرہ یا ہاتھ وغیرہ اگر پہلے سے تھوڑا الارم بج گیا ہے کہ اب چھینک آنے والی ہے تو جیب میں سے نکال لے جلدی سے، اور اگر اچانک پھٹاک سے آیا تو کم ہاتھ تو ہے نا، ہاتھ جھٹکے سے یہاں ہاتھ رکھ لے تاکہ دوسرے کو ڈسٹرب نہ ہو اور گندگی کسی اور کے اوپر نہ جا سکے، رومال رکھ دے، تولیہ رکھ لے یا ہاتھ کم سے کم رکھ لے، اور سامنے اگر کوئی آدمی تو چہرہ اسے پھیر لے، اس کے بعد چھینکی یا آداب میں سے، ایسا نہیں کہ اب تو چھینک اللہ رحمان کی طرف سے تو سب کو مارو، پھر یہ بے ادبی ہے، یہ اسلام کی غلط تعلیم ہے، یہ اسلام کی غلط آپ پرچار کر رہے ہیں، جبکہ اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ تو تعینی چھینکنے کے آداب میں سے یہ کچھ آداب تھے۔ اسی طرح جو اہم چیز ہے وہ یہ کہتے ہیں اذا عطس فحمد اللہ فشمته، یہاں پہ تو اس کا تذکرہ نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت آپ دیکھیں، نماز میں اگر چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ بولنا چاہیے۔ دیکھو میں نے میرے انداز سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو گئے۔ اچھا نماز میں آئے تو آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، مطلب رومال رکھ لینا چاہیے یا ہاتھ رکھ لینا چاہیے، اور الحمدللہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے؟ الحمدللہ بولنا چاہیے، الحمدللہ یا رحمک اللہ نہیں بولنا چاہیے۔ ماشاءاللہ ایک صحابی والا واقعہ نا آیا ہوگا شاید سلیبس میں کہیں نہ کہیں تو آیا ہی ہوگا، نہیں آیا؟ پچھلے سال آیا تھا، لیول 2 یا 3 میں ہے۔ تو صحابی نے، بیچارے دیہات والے صحابی تھے، وہ حدیث کبھی کبھی آتے تھے کی مجلس میں، وہ مدینہ والے کی طرح نہیں تھا، مدینہ والے 24 گھنٹہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں، تو دیہات کا رہنے والے کوئی صحابی آئے ایک دن اور انہوں نے کہا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ پڑھ لے، اور جب چھینکنے والا الحمدللہ پڑھے تو سننے والا یرحمک اللہ پڑھے، اور پھر چھینکنے والا کیا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ سب کو یاد ہے یہ دعا؟ یہدیکم اللہ، اللہ ہدایت دے آپ کو، ہدایت پر ثابت قدمی دے، ویصلح بالکم، آپ کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ یہ بہت جامع ترین دعا ہے۔ تو صحابی نے حدیث سنا، چلے گئے، پھر کچھ دن کے بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد آئے تو نماز کی حالت میں ایک صاحب کو چھینک آ گئی، تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ یرحمک اللہ۔ کیا کہہ دیا؟ یرحمک اللہ۔ اب وہ دوسرے بولے، اچھا گھورنے لگے ان کو، مطلب کن کی آنکھوں سے کیا یہ نماز میں یرحمک اللہ بول رہا ہے؟ کیا بول رہا ہے؟ یرحمک اللہ۔ بولے ارے میری ماں مجھے گم پائے، تم لوگ کیوں مجھے گھور رہے ہو؟ مطلب نماز میں انہوں نے عربی میں بات کر دیا، تو وہ ٹائم پہ بات کرنا گنجائش تھی، اسٹیپ بائی اسٹیپ تھا۔ تو اب میں جب بولنے لگا، اچھا وہ ٹائم میں پہلے تھا، بعد میں منع ہو گیا، لیکن ان کو تو دیہات والے کو پتہ نہیں تھا، تو جو آزو بازو میں تھے ایسے ایسے ہلانے لگے، مجھے مارنے لگے، تو میں شاید سمجھ گیا کہ مطلب بتا رہے خاموش ہو جاؤ، میں خاموش ہو گیا۔ اب نماز کے بعد اللہ کے رسول نے بلایا، ارے کون ایسا بات کیا؟ تو صحابی نے اٹھایا، اللہ کے رسول میں ہی تھا۔ کیا معاویہ بن حکم السلمی تھے رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول میں تھا۔ بولے دیکھو نماز جو ہے نا وہ باہر کی بات کرنے والی نہیں ہے، اس لیے نماز میں صرف اللہ قرآن کی تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح کے جواب نہیں دیے جاتے، اس طرح کے جواب نہیں دیے جا سکتے۔ لیکن وہ صحابی جن کو چھینک آئی تھی انہوں نے الحمدللہ کہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں ٹوکا، کن کو ٹوکا؟ یرحمک اللہ کہنے والے کو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ الحمدللہ کہنا چاہیے، البتہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ جیسا کہ سلام کرنا، جو باہر آئے گا وہ سلام کرے گا لیکن جواب اندر والا منہ سے بول کر کے نہیں دے گا۔ تو یہ چھینک سے متعلق علامہ امام نووی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چھینک کا جواب دینے پر سب کا، سارے علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ، وہ جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اگر کسی کو چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ یار الحمدللہ بولنا چاہیے۔ جتنے اچھا ایک چیز یہ بھی سے پتہ چلا، جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ آہستہ نہ بولے، نماز میں پھر اس کو جواب نہیں دینا، پھر زور سے نہیں بولنا، دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ نماز کے باہر کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ نماز میں جواب کوئی نہیں دے گا آپ کے الحمدللہ کا جواب کوئی نہیں دے گا، جواب دینا جائز نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ باہر کی بات ہے، اگر آدمی چھینک آتی ہے تو آہستہ سے الحمدللہ نہ بولے، بلکہ جتنا زور سے بولے گا اتنا ہی زیادہ اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اتنے سارے لوگ اس کو کیا بولیں گے؟ یا رحمک اللہ، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ اب جب ظاہر سی بات ہے ادلا بدلی بہت چلتا ہے اسلام کے اندر، یعنی اسلام کسی کے اوپر کوئی قرضہ نہیں رکھتا ہے۔ اب جب سننے والے نے کہا یرحمک اللہ تو چھینکنے والا کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ، سارے لوگوں کے لیے دعا دے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، ہدایت پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات کو
درست کر دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ اسی طرح پانچواں جو حکم ہے یا پانچواں ادب ہے وہ عید جی نہیں غیر محرم تو اپنی آواز کا پردہ تو ہے ہی نا بھائی، اگر لیڈیز لوگ گھر میں ہیں تو وہ بھی میں بولا آواز کا پردہ ہر حالت میں ہے، آواز کا پردہ ہر حالت میں۔ نہیں وہ سکھانے کی حد تک صحیح ہے، سکھانے کی حد تک مطلب ایسا ہوتا نا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اچھے سے، اس میں ایک تو مقصد ہے کہ میرے اوپر فرض ہے، دوسرا یہ میرا بچہ دیکھے گا تو وہ کاپی کرے گا، تو ایسا چھوٹا بچہ اگر اس کو چھینک آ گئی ماں باپ بولے الحمدللہ، تو اس حد تک صرف گنجائش ہے کہ وہ تعلیم کے لیے کہ چھینک آئے گئے تو فوراً اس کے منہ سے الحمدللہ بولے گا، بطور عادت کی بھی آ جائے گی، تو یہ اس طرح تک جائز ہے، ورنہ ریپلیس میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے۔ نہیں جو پھر وہ بچہ جو بھی بولنے کے لائق نہیں ہے، میرے سب سے کچھ ضرورت اس کی نہیں ہے، باقی واللہ عالم۔ اسی چھینکنے سے متعلق ایک حدیث ہے، ایک آدمی کو چھینک آئی پھر آئی الحمدللہ بولا، سننے والے یرحمک اللہ بولا، پھر اس کو چھینک آئی پھر الحمدللہ بولا، تو کب تک؟ حدیث کے اندر ہے آپ کی بک سلیبس میں کہ ایک صحابی کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ بولا، سننے والے نے کہا یرحمک اللہ، پھر جواب ہوا، 3 بار ایسا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چوتھی بار چھینک آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو زکام ہے، کیا ان کو سردی زکام ہے، نزلہ ہے، اس لیے بس 3 بار پہ ان کو اکتفا کیجئے، باقی وہ چھینک آئے گی الحمدللہ بولیں گے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دے گا۔ تو جواب کتنا 1 2 3۔ چوتھا کیا ہے 5واں وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا جب مریض مانے بیمار، جب مرض لاحق ہو جائے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْ اور جب بیمار ہو جائے گی مسلمان، فَعُدْهُ تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرنے جائے۔ عیادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، عیادت کا مطلب عادہ یعودو مانے ہوتا ہے، یعنی عادہ یعودو مانے کسی کی عیادت کرنا، بیمار آدمی تو اس کے پاس جانا، اس کا حال چال لینا، اس کو تسلی دینا۔ یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ واجبی حقوق میں نہیں ہے کہ مطلب ہر ایک کو جانا ہی پڑے گا، گیا تو ٹھیک ہے، سارے لوگ گئے تو ٹھیک ہے، لیکن 1 2 چلے گئے تو ان کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضائل بیان کیے، تو سب سے پہلے حکم یہ ہے کہ واجب ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں عیادت کرنا یہ واجب ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، ہر مسلمان کو جانا چاہیے عیادت کے لیے۔ لیکن جمہور علماء، جو اکثر علماء، بڑے بڑے علماء ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اچھا مستحب اور واجب میں کیوں فرق میں بار بار کر رہا ہوں کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر گیا تو ثواب ملے گا اور نہیں جاؤں گا تو گناہ ملے گا، جب یہ واجب ہوگا۔ اور مستحب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی چلا گیا یا کچھ چلے گئے تو پھر انشاءاللہ کسی کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ پانچواں حق بیمار کی عیادت کرنا، بیمار مسلمان کی عیادت کرنا، اس کا حکم ہو گیا۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کئی حدیثوں کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی عیادت کرنے جاتا ہے صبح کے ٹائم پہ تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ 70,000 یہ عیادت مطلب بیمار کے پاس گیا، اس کا حال چال پوچھا، اس کے آداب میں تھوڑی دیر میں بتا رہا ہوں، لیکن اگر یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے تو میں جگہ چینج کر دوں گا۔ پھر میں تو ایسا سوال کرو نا بھائی، مغفرت، آپ نماز پڑھتے رب اغفر لی، دعا پڑھتے اللہم اغفر لی، کیا مطلب؟ یہ دعا یاد ہے رب اغفر لی، کیا مطلب؟ نہیں، وہ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے رب اغفر لی، ربی مانے اے میرے رب، اغفر مانے معاف کر دے، غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے، غفور ہے نا، معاف کرنے والا ہے۔ تو مغفرت طلب کرنا، اگر ایک آدمی صبح اپنے بھائی کی، بیمار بھائی کی عیادت کرنے کے لیے گیا، اس کا حال چال معلوم کرنے کے لیے گیا، اس کے آداب کے تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، تو شام تک 70,000 فرشتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتے اس بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بیمار کی عیادت کرنے والے کی مغفرت کر دے، اس کو معاف فرما دے۔ 70,000 فرشتے، اور شام میں گیا تو رات بھر فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت یعنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے کہ آپ 70 بار بیٹھے، 70,000 بار بیٹھے، کتنے بار؟
70,000 بار بولیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ کتنے ہفتے لگیں گے، کتنے مہینے لگیں گے؟ 70,000 بار آپ بولیں، وہ بھی آپ کا اپنا منہ. آپ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کیا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا، آپ کا کھانا حلال ہے یا نہیں، وہ ساری چیزیں کنڈیشن میں. لیکن اگر آپ ایک بیمار آدمی کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے تو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ 70,000 فرشتے جن سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، جن کے کھانے پینے کی حلت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کو معاف فرما. اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کسی بیمار کی عیادت کرنے. ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آدمی عیادت کرنے کے لیے اپنے بھائی کی جاتا ہے، بیمار بھائی کی عیادت کے لیے، جب تک وہ جاتا ہے اور جب تک واپس نہیں آتا، جتنا دیر تک آنے جانے میں لگا اس کے پاس بیٹھا، اتنے دیر تک وہ گویا جنت کے باغیچوں میں گھومتا رہا، ٹہلتا رہا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کے آنے جانے میں جو بھی لگا تو وہ ایسا لگا کہ جنت کے باغیچوں میں وہ گھوم رہا ہے، جنت کے کیاریوں میں. یعنی گویا اس آدمی کے جنت میں جانے کی ایک دلیل کے طور پر اس کو پیش کر سکتے ہیں. اور بہت ساری حدیثیں یعنی اس کے فضائل میں بیمار کی عیادت کے لیے. ہمارے زمانے پہلے کا زمانہ کیسا تھا؟ جب کمیونیکیشن کے وہ سورسز نہیں تھے جو آج ہیں، تو ہر آدمی جاتا ہی تھا بیچارہ. ابھی کیا ہے، فون اٹھائے تو یہ طرح سے ہم اس کو آسانی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ فون کے ذریعے سے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسا نہیں کہ سارے لوگ وہی اپلائی کرنے لگ جائیں، تو کم سے کم آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ فون کے اعتبار فون سے بھی آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اس کا حال چال لے سکتے ہیں، یا کم سے کم اس کے ریلیٹیو جو اس کے آس پاس میں اس سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ کنڈیشن دیکھیں کہ پیشنٹ سے بات کرنے کے لائق ہے کہ اسلام نے ہمارے اوپر تو عیادت کرنا فرض قرار دیا، تو ہم اس سے بات کریں گے کہیں گے، چاہے وہ آئی سی یو میں چاہے وینٹیلیٹر میں، ہم تو جائیں گے ہی جائیں گے، اسلام کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ سمجھ کی کمی ہے. اسلام یعنی اگر ڈاکٹر بولتا ہے بھائی آپ مل سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ آپ گئے نا جس نیت سے، آپ کا اس کا ثواب مل گیا ہے. اب آتے ہیں بیمار کی عیادت کے آداب سے متعلق کچھ گفتگو. بیمار کی عیادت، اس کا حال چال پوچھنے کے آداب کیا؟ نمبر 1، آپ اس کو جائیں تو سب سے پہلے کون سی دعا پڑھنے گا؟ اس کے پاس گئے، دعا سلام کیے، حال چال پوچھے، تو اس کے بعد لا بأس طہور انشاءاللہ. کیا مطلب؟ لا بأس، لا بأس، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں ہے، آپ گھبرائیں نہیں. لا بأس طہور، یہ آپ کے اوپر جو پریشانی آئی ہے یہ آپ کے گناہوں کو پاک صاف کرنے کے لیے آئی ہیں، آپ کو آپ کے گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے. لا بأس، گھبرائیں نہیں. طہور انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ جلدی شفا یاب ہو جائیں گے. تو بیمار کی عیادت کے لیے بنیادی ادب یہ ہے کہ آپ بیمار آدمی کے سامنے ایسی بات بولیں جس سے اس کو صحت یعنی جلدی صحت یاب ہونے کی امید بندھے. ایسی باتیں کریں تاکہ اس آدمی کا جو بیمار ہے جلدی سے صحت یاب ہونے کی امید بندھے. ایسی بات نہ کرے کہ شاید سوچے کہ اب یہیں سے ہم کو گھر جانے کی نوبت نہیں آئے گی، ایمبولینس میں بیٹھا کے یا لٹا کر کے ہم کو کہاں لے جائیں گے؟ قبرستان. بہت سارے لوگ، خاص طور سے لیڈیز لوگ یا کم پڑھے لکھے لوگ، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی کے پاس اچھا اسے فائدہ کر. بیمار کی عیادت کرنے کے لیے گئے، ارے یہ ہاسپٹل میں لے آئے تم اس کو، یہ ہاسپٹل نہ ڈاکٹر صحیح ہے، نہ اس کے نرس صحیح ہے، نہ اس کی دوائیں، یہ سب لوٹنے والا ہے. یہاں سے تو کوئی بھی زندہ بچ کے، چھوٹی سی بیماری آپ کی باتوں نے اس کو کیا کر دیا؟ اٹیک آ سکتا ہے، اس کو آ سکتا کہ نہیں؟ تو یہ بیمار پرسی کا ادب نہیں ہے. بیمار پرسی کا مطلب یہ کہ آپ ایسی باتیں بولیں جس سے بیمار آدمی کو جلد صحت یاب ہونے کی امید بن جائے. آپ گئے، سڑا ہوا ہاسپٹل تھا، ایک دم کباڑی ہے، آپ اس کو بولے اچھی جگہ پہ لائے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے گھر والے بہت اچھی جگہ لائے ہیں، اور یہاں سے دیکھو فلاں آدمی میرا دوست، میرا پہچان والا آیا تھا، جلدی صحت یاب ہو گیا. آپ گھبرائیں نہیں. اب اس کو بڑی بیماری نا تو چھوٹی لگ رہی ہے، اچھی جگہ پہ. ہاں، آپ نصیحت کے طور پہ، آپ خیر خواہی کے طور پہ اس کے رشتہ داروں کو بولے بھائی یہ شاید ہاسپٹل صحیح نہیں ہے، آپ فلاں جگہ لے جائیے، یا میرا پہچان کا ڈاکٹر ہے. وہ خیر خواہی الگ ہے، لیکن یہ ساری باتیں وہ بیمار آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے. لیڈیز میں بہت زیادہ رہتا ہے، اور یہ بیماری، یہ بیماری تو ہمارے چاچا کے لڑکے کو ہوئی تھی، خالہ کے لڑکے کو ہوئی تھی، وہ جوانی میں چلا گیا. یہ بیمار پرسی کے آداب. تو پہلی بات یہ بیمار پرسی میں پہلا ادب یہ کہ آپ ایسی بات بولیں تاکہ اس کو بیچارے کو لگے میں جلدی صحت یاب ہوں. دوسرا، اس کے لیے دعا کریں. لا باس طہور انشاءاللہ،
آپ اس کو، یہ تسلی والا الفاظ ہے، یہ دعا نہیں، یہ تسلی والے الفاظ ہیں. اور ہم جانتے ہیں اور ایسی حدیثیں بھی سنا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے بڑی چاہے چھوٹی، چاہے جانی چاہے مالی، چاہے جسمانی چاہے زمینی چاہے آسمانی، چاہے اخروی چاہے دنیوی، جو بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے نا تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اب مومن سوچے گا ٹھیک ہے یار تکلیف آئی نا تمہارے گناہ معاف ہو گئے، جتنا دیر تک میں تکلیف میں رہوں گا اتنا میرے گناہ معاف، تو اس سے ایک حوصلہ اس کو ملتا ہے. تو یہ تسلی والا جملہ. تیسرا یہ کہ آپ اس کے صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اچھی باتیں بولیں، اور اسی طرح سے اس کو امید بھرے الفاظ لا باس طہور انشاءاللہ بولیں. اور تیسرا یہ کہ اس کے لیے جلد شفا یابی کے لیے دعا کریں. دم کر سکتے ہیں دم بھی کر دیجئے، مسنون دم کر دیجئے، رقیہ جس کو ہوا، یہ رقیہ دم. کون سی دعا ہے دم کرنے والی؟ ہاں ماشاءاللہ سب تو آسان ہے، تینوں کل ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ ہے، ہاں پورا قرآن ہے. لیکن یہ اگر آپ پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بیمار پر 7 بار یہ دعا پڑھی جائے، مجھے امید ہے انشاءاللہ اگر موت نہیں لگی تو بہت جلدی وہ گھر واپس صحیح سالم ہو کے آ جائے گا. کون سی دعا؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا ان یشفیہ. 7 بار پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوگی تو زیادہ دیر تک وہ ہاسپٹل میں نہیں رہے گا، وہ جلدی سے انشاءاللہ صحت یاب ہو کے گھر پہ چلا جائے گا. یا اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی، جو بھی دعائیں آپ وہ کر کے دم کر کے آ جائیں گے. تو بہرحال یہ پانچواں حق تھا. اور چھٹا حق ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. وَإِذَا مَاتَ و مانے اذا ماتا مر گیا، ماتا موت، وَإِذَا مَاتَ اور جب اس کا انتقال ہو جائے، فَاتَّبِعْهُ تو اس کے پیچھے پیچھے چلے. کب تک جائے گا پیچھے پیچھے؟ جب تک اس کو مٹی میں ڈال نہیں دے گا. فَاتَّبِعْ فالو کرو، اس کو پیچھے پیچھے چلو. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اتباع کرو، یعنی اللہ کے رسول جو کام کر چکے اسی کو کاپی کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چھٹا کیے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی اتباع کرے، مطلب اس کے جنازے میں جائے، اس کی تدفین میں جائے، اس کے یعنی تکفین میں جائے، یعنی اس کے لیے جتنا جلدی انتظام ہو سکے اس کو جنازے کا انتظام کرے، غسل دے اور بات ساری چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آدمی کسی میت کے جنازے میں شریک ہوا اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا. 1 قیرات کتنا بڑا؟ احد پہاڑ کے برابر. اور جو آدمی جنازہ کی نماز، احد ایک پہاڑ کا نام ہے سعودی کے عرب اندر. یہ در حقیقت یہ احد پہاڑ کا سائز بتانا مقصود نہیں ہے، وہ بہت زیادہ بتلانا مقصود ہے کہ جو آدمی کسی آدمی کے جنازے میں شریک ہوا اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا، جس کی لگ بھگ احد پہاڑ برابر ثواب ہوگا. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی اہل حدیث ہوگا تو 3 یا 4 منٹ لگے گا، اور کوئی دوسرا ہوگا تو شاید 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اور کتنا ثواب مل گیا؟ یہ کیوں جاننا چاہیے؟ اب جنازے کی نماز جا رہے ہو نا پڑھنے، لیکن آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آدھے لوگوں کو ملتا، آدھے لوگوں کو نہیں ملتا. جانتے کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. آدھے کو ملتا ہے، آدھے کو نہیں ملتا. اور جن کو ملتا ہے ان میں کچھ کو ہاف ملتا ہے، کسی کو آدھا ملتا ہے، کسی کو پورا ملتا ہے. کیوں؟ ہاں یہ آپ کو حدیث معلوم رہے گی تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. میں کیوں جا رہا ہوں؟ 1 احد پہاڑ کے برابر ہم کو ثواب ملے گا اگر جنازے میں گیا. تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے. یہ میں عبادت کرنے جا رہا ہوں، بھیا کو دکھانے نہیں جا رہا ہوں. ارے ابا کا انتقال ہوا تو آیا نہیں، چاچا کا انتقال ہوا تو میرے دوست کا انتقال ہوا تو نہیں. ارے لوگ بولیں گے، ہم کو اس سے مطلب نہیں. آپ بتائیں نا کہ بہت سارے لوگ جنازے میں کیوں جاتے ہیں؟ نہیں جائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے. تو جو یہ سوچ کے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، اس کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا ثواب. کیونکہ یہ عبادت ہے، جنازے کی نماز میں شریک ہونا عبادت ہے، اور عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، اور نیت سچی ہونی ضروری ہے. صرف نیت ضروری نہیں، نیت سچی ہونی ضروری ہے. ارے چلو نا یار، نہیں لوگ بولیں گے سب آئے میں ہی نہیں آیا تو پھر ثواب نہیں ملے گا، یاد رکھیے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی جنازے میں شریک ہوا اس کو 1 قیرات، اور جو تدفین میں شریک رہا، مٹی دینے میں بھی شریک رہا، اس کو 2 قیرات، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب. تو یہ 6 حقوق تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور میں نے کہا تھا یہ صرف ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 ہی حق نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی بہت ساری دوسری حدیثوں کے اندر اس کی صراحت ہے. تیسرا والا یہ نا، نہیں تیسرا یہ ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نصیحت طلب کرے، مشورہ طلب کرے کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو اگر اس فیلڈ میں ماہر ہے، آپ کے حساب سے جو اچھا ہے ایمانداری کی بنیاد پر،
تو آپ اس کو اچھا مشورہ دے دیجیے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عدت گزر چکی ہے، مجھے شادی کرنا ہے، اور 2 لوگوں نے پیغام بھیجا ہے، کس سے شادی کروں؟ اللہ کے رسول نے دونوں کو کینسل کر دیا، چونکہ عورت مشورہ لینے آئی تھی، نہیں کوئی پوچھ رہا تو ٹھیک ہے کر رہے تو، لیکن آپ اگر بڑھ کے ٹوک دیتے ہیں اچھا مشورہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے تو کچھ تو آپ کو سمجھا ہوگا نا، تبھی تو آپ کے پاس آیا ہے کہ مجھے دھوکہ نہیں دے گا، میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ کو اچھا سمجھ کر کے، ہر آدمی سے تو کوئی مشورہ نہیں طلب کرتا نا، جس کے اوپر یعنی بھروسہ ہوتا ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے، اسی سے آدمی مشورہ طلب کر رہا ہے۔ تو آپ سے اگر کوئی مشورہ طلب کرے تو آپ اس کو اچھا مشورہ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی کہ اللہ کے رسول مجھے نکاح کرنا ہے، اور 2 آدمیوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، دونوں میں سے کس سے کروں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں اس لائق نہیں کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ ایک ہے جو ہمیشہ لاٹھی کندھے پہ رکھے رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نمک زیادہ تو لے لاٹھی چالو ہو گیا، تو وہ مطلب بہت مارنے والا آدمی ہے، ضراب النساء ہے، عورتوں کو بہت مارنے والا آدمی، تو ایسے آدمی سے شادی مت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کیا کہا، ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے تو کچھ چاہیے نا، بیوی کا اخراجات پورا کرنے کے لیے، تو غریب آدمی ہے تو ان سے شادی نہ کرو، بلکہ آپ کس سے کر لو، تیسرے سے کر لو۔ میرے حساب سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرایا تھا۔ تو یہ مشورے کی ایک مثال ہے کہ اگر آپ سے کوئی مشورہ طلب کرے تو خیر خواہی کی بنیاد پر آپ اچھا مشورہ۔ یہ عادت کا کیا آپ بول رہے تھے، واجب ہے یا پھر مستحب ہے؟ میں نے وہ بتایا نا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اور اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں عیادت کرنا واجب ہے، فرض ہے، کرنا ہی چاہیے، جو نہیں جائے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ امام بخاری نے ایسی بات کہا ہے، لیکن جو باقی جو جمہور علماء ہیں، جمہور سمجھ آ رہا ہے، زیادہ علماء ہیں جس سے زیادہ تعداد ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور یہ جو لاسٹ والا تھا جنازے کی نماز پڑھنا یا انتقال ہونے کے بعد اس کے یعنی تدفین میں، تکفین میں اور اس طرح تجہیز میں شریک ہونا، یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ چلے گئے سوسائٹی کے اندر تو انشاءاللہ کسی پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر جنازے کو کوئی نہیں دفن کرے گا تو گنہگار پوری سوسائٹی، پورا سماج ہوگا۔ اس کے بعد ایک اہم ترین عنوان ہے، بہت اہم ترین عنوان ہے، پیاری حدیث ہے، ناشکری سے بچنے کا طریقہ۔ ناشکری سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمیشہ روتے رہنا، ہمیشہ روتے رہنا، کچھ نہیں میرے پاس ہے، دنیا کا سب سے بڑا کنگال میں ہوں، اور اگر اس چیز کو آپ کو دیکھنا تو کسی مسجد میں نماز کے ٹائم جا کے دیکھ لیجئے مانگنے والا کیسے ایکشن کرتے ہیں۔ ناشکری سے بچنے کا طریقہ ہے، حدیث سب کے سامنے نا، حدیث کے راوی کون ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من اسفل۔ یہ کون سا ورڈ ہے؟ یہ انظروا کسے بنا ہوگا؟ کسے بنا ہوگا؟ نظر نا، نظر جانتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری سے بچنے کا بہترین طریقہ بتایا ہے، بہت اہم ترین حدیث۔ اگر آدمی اس حدیث کو سمجھ جائے اور اس پر عمل کرے نا تو اس سے زیادہ دنیا کے اندر سکون والا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ سکون والا آدمی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے جو اس حدیث کا عمل کرنے لگ جائے۔ انظروا تم لوگ دیکھو، الا ٹو، الا مانے ٹو، اس کی طرف، انظروا الا دیکھو اس کی طرف، من جو ہوا وہ ہے، اسفل، اسفل مانے ہوتا ہے نیچا، سبحان ربی ہم نیچے جاتے ہیں، نیچے جا کے کہتے ہیں ہم اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو اعلیٰ اونچا ہے، تو اعلیٰ کا اپوزٹ ہے اسفل، اعلیٰ مانے سب سے اونچا اور اسفل مانے سب سے نیچا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم لوگ اس آدمی کی طرف جو نیچے ہو، منکم تم سے، تمہارے مقابلے میں نیچے ہو، یعنی یہ کس اعتبار سے؟ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی وسائل کے اعتبار سے، دنیاوی سورسز کے اعتبار سے جو آدمی تم سے کمتر ہے نا، تم سے نیچے، اس کو دیکھو۔ یہ حدیث بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے معنی کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک دوسری روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق، فی المال، اذا نظر احدکم،
جب تم میں سے کسی کی نظر پڑے، چلتے 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 پڑ گئی نظر، کوئی گاڑی ماشاءاللہ 4 ویلر گاڑی کیا قیمتی گاڑی ہے، کوئی بائک والا ماشاءاللہ کیا بائک والا ہے، کسی کا بنگلہ کیا بہترین بنگلہ ہے، بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر دکھ جاتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت، یہ حدیث زیادہ واضح ہے، اذا نظر احدکم، جب تم میں سے کسی کی نظر غیر ارادی طور سے یوں ہی اچانک پڑ جائے، الی من فضل علیہ، اس آدمی کی طرف جس کو فضیلت دی گئی ہو، فضل علیہ جس کو فضیلت دی گئی ہو، جس کو برتری دی گئی ہو، جس کو زیادہ دیا گیا ہو، کس چیز میں؟ فی المال، فی المال، مال کے اعتبار سے جو جس کو فضیلت دی گئی ہے، یعنی میں کسی کو دیکھا جو مجھ سے پیسے میں بہت آگے ہے. والخلق، خلق مانے پیدائش، خوبصورتی، وضاقتہ، باڈی، طاقت. تو اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسے آدمی پر نظر پڑ جائے اس کی جو مال میں اس سے اچھا ہو، جو خوبصورت یعنی شکل و صورت میں اس سے اچھا ہو، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جان بوجھ کے تو ڈالنا نہیں چاہیے. جان بوجھ کے کسی کے مال پہ، گاڑی پہ، بنگلے پہ اور خوبصورتی پہ نظر نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن اچانک پڑ گیا تو آدمی تو کبھی سوچتا نا میرے پاس بھی رہتا کتنا اچھا رہتا. اتنا تو انسان ہے نا، تو انسان تو بہرحال مجبور ہے دنیا کی رنگینیوں میں کھونے سے. تو اب اس کے دل میں خیال آئے گا، یہ یار میں جھوپڑ پٹی میں رہ رہا ہوں، بنگلے میں رہ رہا، بنگلہ میرے لیے ہوتا تو اچھا رہتا. میں تو یار سائیکل سے جا رہا ہوں، دیکھو کون سی گاڑی لے کے جا رہا ہے، 2 ویلر پہ جا رہا ہے، تو 4 ویلر والے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تم میں سے کسی کی نظر اپنے سے زیادہ مال والے پر، اپنے سے زیادہ خوبصورت انسان پر پڑ جائے تو کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ، تو اب جان بوجھ کے نظر لوٹائے. پہلا انجانے میں پڑ گیا، ارادتاً پڑ یعنی غیر ارادی طور سے پڑ گیا. فَلْيَنْظُرْ، تو چاہیے کہ وہ نظر ڈالے إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، اس آدمی کی طرف جو اس سے کمتر ہے. یہ کس اعتبار سے؟ فی المال والخلق، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے، دنیا کے ساز و سامان اور وسائل کے اعتبار سے. آگے تو اب مانا تو صاف ہو گیا نا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جب کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم صاف کر کے بیان کرتے تھے. اب اگر حدیث اتنا ہے کہ اس آدمی کی طرف دیکھو جو تم سے مال و دولت میں اور دنیاوی ساز و سامان میں کمتر ہو، اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ اپوزٹ میننگ کیا نکلے گی؟ جو تم سے برتر ہے اس کی طرف، یہی ہے نا. لیکن اللہ کے رسول صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے اللہ کے رسول اس کی وضاحت کر دیا اور کہتے ہیں لا نہیں تنظروا، دیکھو، ولا تنظروا، اور مت دیکھو، الی من ہوا فوقکم، فوقا مانے اب اوپر، فوقا مانے کیا ہوتا ہے؟ فوقا مانے اوپر. تو اس آدمی کی طرف نہ دیکھو جو تم سے دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے اوپر ہو. کیوں؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پہلے حدیث تو آپ سمجھ میں آ گیا. حدیث کیا سمجھ میں آیا؟ کہ آپ ہمیشہ دنیا میں ان لوگوں پہ نظر ڈالو جو دنیاوی حیثیت میں تم سے کمتر ہیں، اوپر والوں کو مت دیکھو. یعنی اگر آدمی پیدل چل رہا ہے، صحیح سالم ماشاءاللہ، کہیں درد وغیرہ نہیں ہے، تو ہینڈی کیپ کو دیکھ لے جس کا پیر وغیرہ ٹوٹا ٹاٹا ہے، برابر نا. اور اگر آدمی سائیکل پہ چل رہا ہے تو پیدل چلنے والے کو دیکھ لے، اس کے پاس سائیکل ہی نہیں ہے، میرے پاس تو سائیکل ہے. سائیکل والا کس کو، یعنی بائک والا کس کو دیکھ لے گا؟ سائیکل والے کو دیکھ گا. جہاں اور جہاں بائک والے نے سائیکل والے کو دیکھنے کے بجائے کس کو دیکھ لیا؟ کار والے کو. کرائے کے مکان میں رہنے والا یا خود کا اپنا روم چالی میں رہنے والا جہاں بنگلے والے کو دیکھ لیا. حکم کیا؟ نہیں دیکھنے کا. حکم کیا ہے؟ نہیں دیکھنے کا. اپنے سے کمتر والے کو دیکھنے کا. اگر اوپر والے، اچھا کمتر والے کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کمتر والے کو فائدہ ہے، اللہ کے نبی کی آگے حدیث ہے، اگر اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھے، انسان کو دیکھا، اللہ کا شکر ہے یار، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. میں تو سائیکل پہ جا رہا ہوں، اس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. میں بائک پہ جا رہا ہوں، اس کے پاس تو بائک، اس کے پاس دیکھو بائک ہی نہیں ہو تو سائیکل سے چل رہا ہے. 4 ویلر والے بائک والے کو دیکھا، اللہ تیرا شکر ہے. وہ جہاز والے کو دیکھے گا، ایک تو خود کا مکان میں رہنے والا، بھاڑے پہ رہنے والا کیا بولے گا؟ ارے اللہ کا شکر ہے یار، کتنے لوگ ہیں فٹ پاتھ پہ سوتے. جو خود کا روم بولے دیکھو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی روزی روٹی کم ہوئی، آمدنی کم ہوئی تو بھاڑا تو نہیں دینا، اپنا خود کا روم ہے، چھت تو اپنا ہے نا. ایسے ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اس پر بولے گا یا اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے، لاکھ لاکھ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے. اور جہاں آدمی اپنے سے اوپر، اچھا اب کتنا یہ آدمی کو کتنا سکھ ملے گا، کتنا سکون ملے گا کہ جو اللہ نے دیا اسی پہ راضی رہے گا اور اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرے گا.
اور کہے گا یا اللہ تو نے مجھے بہت دیا ہے. اور جہاں اس کا اپوزٹ گیا, اپنے سے اوپر والے کو دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا, اس کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جو اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں اس کی ویلو ختم. بائک والا اگر 2 ویلر والا اگر 4 ویلر والے کو دیکھ رہا ہے تو بائک کی ویلو ختم, جبکہ اللہ نے اس کو دیا ہے. اپنا خود کا روم میں رہنے والا بنگلے والے کو دیکھا تو اپنا خود کے روم کی اہمیت ختم. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کی اہمیت کم ہو جائے اس کی نظر میں, اور اس کی وجہ کیا ہو جائے گا, ناشکرا ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ جب آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرے گا, جو اس کے پاس موجود ہے ان کی ناقدری کرے گا. دوسرا یہ آدمی لالچ میں پڑ جائے گا, اور لالچ میں پڑ کر کے پھر وہ چیز حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا, حلال سے نہیں پائے گا تو حرام کی طرف جائے گا. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے, یہ دنیا مال سے جو محبت ہے انسان کی طبیعت کے اندر, اگر آدمی اس کو کنٹرول نہیں کیا تو کبھی بھی اس کی محبت پوری نہیں ہو سکتی ہے, اس کی لالچ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جب آدمی, ایک غریب آدمی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ابن آدم کو سونے کے 2 وادیاں دے دی جائیں تو بس نہیں کرے گا, بولے تیسرا چاہیے, تیسرا ہے تو چوتھا چاہیے. دنیا کے اندر دیکھیں جو آدمی اپنے سے اوپر دیکھتا ہے نا, اس کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے اور وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. جو جتنا زیادہ امیر ہے وہ اتنا ہی زیادہ قرضدار ہے. جو جتنا زیادہ امیر ہے دنیاوی اعتبار سے وہ اتنا ہی زیادہ مقروض ہے, اتنا ہی زیادہ قرض لیا ہوا ہے. ہم سوچتے ہیں یار یہ تو دنیا کا ٹاپ لیول کے مالدار ہیں, لیکن پتہ چلا ٹاپ لیول کے فقیر بھی ہیں, کیونکہ انہوں نے بینکوں سے قرض بھی اتنا ہی لیا ہوا ہے. اور پھر بھی وہ اسی میں ٹینشن میں رہتے ہیں, یہاں گیا وہاں گیا, ارے یہاں سے آیا تو یہاں کسی نے گھپلا کر دیا. لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پر راضی رہتا ہے وہ کم کھاتا ہے, کم پہنتا ہے, لیکن سکون کے ساتھ رہتا ہے, اور پلس وہ اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کر لیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کے الفاظ ہیں وَلَا تَنْظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ, اور ان لوگوں کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہیں, فَهُوَ أَجْدَرُ, تو یہ زیادہ مناسب ہے. اپنے سے دنیاوی لیول میں کمتر کو دیکھنا, اوپر والے کو نہ دیکھنا, ایسا کرو گے فَهُوَ أَجْدَرُ, تو یہ زیادہ مناسب ہے. اللہ تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کہ تمہارے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ تم ان کو حقیر نہیں سمجھو گے. کیا نہیں سمجھو گے؟ حقیر نہیں سمجھو گے. اور جہاں نعمتیں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے جو تمہارے پاس موجود ہے وہ کبھی تم اس کو نعمت نہیں سمجھو. فار ایگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ گھر میں گئے, 2 لوگ ہیں, ایک گھر میں آتا ہے تو پین لیتا ہے اور کاغذ لیتا ہے. میرے گھر میں کیا کیا ہے, صرف کچن کا ایک مثال دے رہا ہوں میں. گھر میں آیا تو بولے فریج ہے, واشنگ مشین ہے, اور یہ برتن ہے, ساری چیزیں, گیس ہے, سلنڈر ہے, ساری چیزیں لسٹ بنایا. ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے یار میرے پاس اتنے سارا سامان ہے. اب وہ ماشاءاللہ اندر سے خوش ہے گا, اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرے گا نا. کتنے سارے سامان میں, اللہ اکبر, پوری لسٹ بھر گئی ہے, ایک ایک سامان کو گنے گا. تو جب اللہ کی اس طرح کی لسٹ بنائے گا جو اللہ نے دیا ہے تو اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اور سکون ملے گا, اطمینان ملے گا. ایک دوسرا آدمی ہے جو آیا تو بولے گھر میں یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, تو شاید اس کی لسٹ تو ختم ہو جائے گی جس کے جو لسٹ بنایا کہ میرے گھر میں یہ ہے. لیکن اس آدمی کی لسٹ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے جو لسٹ بنائے گا میرے پاس یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو اس آدمی کی لسٹ کبھی ختم نہیں ہوگی, اور ایسا آدمی نقصان یہ کرے گا کہ اس کے گھر میں جو ہے اس کی قدر نہیں کر پائے گا, اور جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے گا, جبکہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہمیں اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہوگا. قسمت سے زیادہ دنیا میں کسی کو نہیں ملتی. دنیا جو ملتی ہے وہ قسمت سے ملتی ہے, اور جنت جو ملتی ہے وہ محنت سے ملتی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ تم اتنا محنت کرو تو اللہ دوں گا. بھائی جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہونا تبھی لکھ دیا اللہ تعالیٰ اتنا ہی روزی ملے گا. کتنا محنت کر ڈال, کتنا محنت کر ڈال, تجھ کو ملے گا اتنا ہی. ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے اچھا کماتے, 30-35 ہزار روپے, 40,000 روپے ممبئی میں کماتے تھے, تو بولے نہیں یار اپنا خود کا فلیٹ ہونا چاہیے 2 BHK کا, تو ابھی کیا کرے باہر چلے جاتے ہیں. 40-45 ہزار روپے کما رہے تھے, اچھا سیٹ اپ تھا, دبئی چلے گئے. اللہ نے نہیں لکھا تھا نا, تو ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, بائک وغیرہ سے ٹھوکر پڑا اور گردن یہاں کندھے پہ لگا. اس کے بعد پھر واپس 5-6 لاکھ روپیہ کمپنی والے کو جمع کرنے کے بعد پھر پاسپورٹ پائے, پھر باقی وہ انڈیا آ گئے. تو مطلب اللہ نے جتنا لکھا ہے نا اتنے ملنے والا ہے. اس لیے
یہ دنیا جو ہے نا، انسان کے پیٹ دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں بھر سکتی ہے سوائے قبر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الہاکم التکاثر، قرآن کی آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم لوگ اسی میں پڑے ہو تکاثر، اور زیادہ اور زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ۔ پہلے پڑوسی سے کمپٹیشن تھا، پڑوسی کے لیول تک پہنچ گئے تو اب دوسرے پڑوسی کا کمپٹیشن، پھر اس لیول تک پہنچ گئے تو سوسائٹی میں سب سے بڑے کمپٹیشن، پھر وہاں پہنچ گئے تو اپنے علاقے سے کمپٹیشن۔ تو دنیا میں آدمی، ایک مسلم دیوان گلشن شاید کتاب کا نام ہے، آپ جانتے ہوں گے، دیوان گلشن، انہوں نے بہت بہترین اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ آدمی لاچار جب ہوتا ہے مارے بھوک کے، اولن کہتا یا رب مجھ کو کھانا چاہیے، پیٹ دونوں وقت جب بھرنے لگا آرام سے، تب لگا کہنا یا رب مجھ کو گھر بسانا چاہیے۔ اور اس کی لمبی آیت ہے اور پورا شعر ہے۔ اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کی آرزویں ختم، لسٹ ابھی اس کی باقی ہے۔ تو دنیا جو ہے نا، وہ آپ کو آپ کی لسٹ سے نہیں ملتی، اللہ کی تقدیر سے ملتی ہے۔ وہ انسان بیوقوف ہے جو چیز قسمت سے ملتی ہے وہ محنت سے پانے کے چکر میں رہتا ہے، اور جو چیز محنت سے مل جاتی ہے اس کو قسمت پہ ٹال دیا ہے۔ بھائی اللہ نے نماز قسمت میں نہیں لکھا تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے قسمت میں ہدایت نہیں لکھا تو کیا کریں؟ بھائی اس میں قسمت کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے یہ کہا نا کہ دنیا جو ہے اتنا ملے گی جتنا میں چاہوں گا، اور آخرت وہ ملے گی جو تم چاہو گے۔ لہم فیہا ما یشاؤون، جنت میں ان کے لیے وہ چیزیں جو وہ لوگ چاہیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جنت میں آدمی کتنا اونچا جانا چاہے محنت کر کے بتا دے، جتنا ثابت کرے۔ تو بہرحال یہ حدیث تھی کہ دنیاوی حیثیت سے اپنے سے کمتر دیکھنے کا، اوپر والے کو نہیں دیکھنے کا، لیکن دین کا بالکل الٹا۔ دینی معاملے میں کیا ہے؟ دنیا میں رہنا ہے تو اس کو نہیں دیکھنے کا جو 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر 5 وقت کی تو پڑھتا ہوں، یا میں 4 وقت کی پڑھتا ہوں، بعض والا تو 3 ہی پڑھتا ہے۔ تو دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کمتر کو دیکھنے کا، اوپر والے کو نہیں دیکھنا۔ دینی اعتبار سے آدمی کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے، نیچے والے کو نہیں دیکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فائدہ کیا ہوگا؟ دینی اعتبار سے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو بولے ابھی میں بہت پیچھے ہوں یار جنت کی دوڑ میں، جنت کے طلب میں ابھی بہت پیچھے ہوں۔ تو دیکھو میں 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں، وہ تو تہجد بھی پڑھ رہا ہے، میں صرف 5 وقت پڑھتا ہوں، کبھی کبھی سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہوں، تو سنت موقدہ کی بھی پابند ہے، تو اب مجھے سنت موقدہ کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، ارے بولا 5 وقت کی نماز صرف فرض تو پڑھ رہا ہوں، بازو والا تو 4 ہی پڑھ رہا ہے، تو کل سے وہ بھی 4 ہی پہ آ جائے گا۔ 4 والا 3 والے کو دیکھے گا تو بولے گا یار میں تو اس سے اچھا ہوں نا، تو کبھی ایک رکعت یعنی ایک ٹائم کی نماز چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، اس سے تو بہتر ہوں نا یار، وہ تو ہمیشہ چھوڑ دیتا، فجر میں آتا نہیں، میں تو کبھی کبھی آ ہی جاتا ہوں، کبھی کبھی آ ہی جاتا ہوں۔ تو اگر اپنے سے کمتر والے کو عبادت میں دیکھے گا تو جنت کی طلب کبھی نہیں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر کے مقابلہ، فاستبقوا الی الخیرات ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرو، فلذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہے جنت کی حصول کی چیزیں۔ ان چیزوں میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کرنا چاہیے، کمپٹیشن کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ناشکری سے بچنے کا آسان طریقہ، وہ آدمی کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا جو اپنے جیب میں 2-4 روپیہ، 1000-2000 روپیہ کو دیکھنے کے بجائے دوسرے کے پرس پہ نظر ڈال کے رکھا ہے، تو اس کو وہ اپنے جیب میں جو 1000 روپیہ ہے وہ کبھی اس کا شکریہ اللہ تعالیٰ کی نہیں کر پائے گا، وہ ہمیشہ ہرس میں رہے گا، لالچ میں رہے گا، اور بہت ساری بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ جبکہ اگر آدمی شکر گزار بننا چاہتا ہے تو اس حدیث پہ عمل کرے، اور یہ سوچے کہ اللہ نے جتنا قسمت میں لکھا ہے نا، ایک چیز یاد رکھیں، یعنی اطمینان کی زندگی گزارنے کے لیے ہماری قسمت میں اللہ نے جتنا لکھا ہے نا، 100 دانہ لکھا ہے، تو جب تک میرا 100واں دانہ میرے پاس آ نہیں جائے گا، جب تک موت کا فرشتہ بھی مجھے ٹچ نہیں کر سکتا۔ سارے 99 دانہ میں نے کھا لیا، آدھا دانہ باقی ہے، موت کا فرشتے کو مجال نہیں ہے کہ میرا آدھا دانہ میرے اندر جانے سے پہلے روح نکال لے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اگر اللہ نے 100 دانہ لکھا ہے تو ہم 100 اور پلس آدھا، 100 کھائے نا تو اب آدھا بھی ہم کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی ہوتا ہے نا کہ نوالا منہ سے چھین لیا جاتا ہے، آیا ہوا نوالا ہٹ گیا، کسٹمر آیا، پورا ڈیلنگ ہو گئی، اب تو لگ رہا ہے آج ماشاءاللہ سب سے اچھا چھاپا، اور پتہ چلا بیچ میں آ کے کوئی بولا چل لے یا نہیں وہاں سے، تو وہ اللہ نے اپنی قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اس بات کو ہمیشہ دماغ میں رکھیں کہ جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہے نا وہ ہم کو کوئی
دے نہیں سکتا. اگر ان یقین اور ایمان کے ساتھ اگر آدمی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا. دنیا کے اندر بھی شکر گزاری کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب ہے. ایک آخری چیز، نیکی اور گناہ کی پہچان کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ یہ حدیث بہت اہم ہے لیکن انشاءاللہ اس کو نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. حدیث بڑی اور ٹائم ہو گیا، شیخ آنے والے ہوں گے. تو آج کے درس کا جو خلاصہ دو ہی چیپٹر ہم لوگ پڑھ پائے. ایک تو یہ کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کتنے 6 اس کے احکام بھی آ گیا، اس کا حکم کیا ہے، اس کے فضائل بھی آ گئے، اس کے فوائد بھی آ گئے، اور اس کے بعد پھر ناشکری سے بچنے کا آسان طریقہ. جو آدمی اس حدیث پر عمل نہیں کرے گا ہمیشہ پریشان رہے گا، کبھی بھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.